بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونٹ نمبر 1 سائنس اینڈ سائنٹیفک میتھڈ کا یہ آخری لیکچر ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائنٹیفک میتھڈ. آج کے اس ٹاپک میں آپ پڑھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس کون کون سے ہیں اور سائنٹسٹ اس میتھڈ کو کس طرح سے اور کیوں فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ سائنس کی فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور ایک سائنٹسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کرتا ہے، نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے. اب ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ کیوں کرتا ہے؟ تو ایک سائنٹسٹ ریسرچ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کائنات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. اسی لیے ایک سائنٹسٹ نئی نئی ڈسکوریز کرنے کے لیے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے اور وہ چیزیں جو پہلے سے ایجاد ہو چکی ہیں ان میں بہتری لانے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. سائنس میں کوئی بھی انوینشن یا ڈسکوری راتوں رات نہیں ہو جاتی، بلکہ سائنٹسٹ کئی کئی سال دن رات ان پر ریسرچ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی ڈسکوری یا انوینشن ممکن ہوتی ہے. سائنس میں کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے تمام سائنسدان ایک مخصوص طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں جسے سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. So, what is the scientific method? Scientific method is a series of steps that people can use to gather knowledge about the world around them, improve that knowledge, and through gaining knowledge attempt to explain why and or how things occur. یعنی سائنٹیفک میتھڈ ایک مرحلہ وار اسٹیپ پر مشتمل طریقہ کار ہے جسے فالو کر کے سائنٹسٹ نالج حاصل کرتے ہیں، اپنی نالج کو امپروو کرتے ہیں اور پھر اس نالج کی روشنی میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ جو کہ اس کائنات کے بارے میں کیوریس ہیں، ان کے ذہنوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سوالات جنم لیتے رہتے ہیں. اب ان کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو سائنٹیفک میتھڈ کو پراپرلی فالو کر کے سائنٹسٹ اپنے ان تمام سوالات کا جوابات حاصل کر سکتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کے ڈفرینٹ اسٹیپس یہ ہیں. نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 ہائپوتھیسس، نمبر 3 ایکسپیریمنٹ، نمبر 4 کنکلوژن، نمبر 5 تھیوری، نمبر 6 لا. Observation is the first step of scientific method. آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا بغور معائنہ کرنا. جب ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو یا دنیا کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں حیران کرتی ہیں اور ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں، اور یہی چیز آبزرویشن کہلاتی ہے. کوئی بھی سائنٹیفک اسٹڈی آبزرویشن کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر نیوٹن نے دیکھا کہ سیب درخت سے نیچے گرا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب یا کوئی بھی چیز ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی کیوں آتی ہے. یہ نیوٹن کی آبزرویشن تھی جس نے اس کے ذہن میں سوالات کو جنم دیا، اور پھر ان سوالات کے جوابات کی تلاش کرنے کے لیے نیوٹن نے ریسرچ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فورس آف گریوٹی ڈسکور ہوئی. Observations are made by using 5 senses like sight, smell, hear, touch and taste. Observations are also made by man-made equipment like microscope, telescope, balance, thermometer, etc. Means جب ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سینس آف سائٹ، سینس آف اسمیل، سینس آف ہیئر، سینس آف ٹچ، سینس آف ٹیسٹ. اس کے علاوہ مین میڈ اکوپمنٹس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، بیلنس وغیرہ. Hypothesis is the second step of scientific method. A hypothesis is an educated guess to explain the phenomena occurring based on prior observation. It is the possible answer or explanation to the questions or problem posed in the previous step. Means پہل آبزرویشن کے نتیجے میں جو بھی سوال یا سوالات جنم لیتے ہیں تو سائنٹسٹ تمام آبزرویشن، پہلے سے موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کی مدد سے ان تمام سوالات کا ممکنہ جواب تجویز کرتے ہیں، اور یہ ممکنہ جواب ہائپوتھیسس کہلاتا ہے. ہائپوتھیسس ایک گیس ہے جو کہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتا. The third step of scientific method is experiment. After forming a hypothesis, an experiment must be set up and performed to test the hypothesis.
Experiments determine whether the hypothesis agrees with or contradicts with the observation made in the first step. Scientists hypothesis देने के बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ताकि इस बात को टेस्ट किया जा सके कि हाइपोथेसिस उनकी ऑब्जर्वेशन से एग्री कर रही हैं या उनकी ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं कर रही। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे जो भी निकलें, चाहे वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें या वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करें, आखिर में साइंटिस्ट किसी ना किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाते हैं। साइंटिफिक मेथड का अगला स्टेप है कंक्लूजन। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उनके नतीजे की रोशनी में आखिर में एक नतीजा हाइपोथेसिस के बारे में अखज़ किया जाता है, जिसे साइंटिस्ट अपने रिसर्च के नतीजे के तौर पर दूसरे साइंटिस्ट के सामने पेश करता है। उसे कंक्लूजन कहा जाता है। अगर तो एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाएंगे तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज थ्योरी. Theory is a scientifically accepted idea or principle to explain a phenomena. Theories can be proven or rejected just like hypotheses. Theories can be improved or modified as more information is gathered so that the accuracy of the predictions become greater over time. Theory scientifically accepted idea को कहते हैं। एक hypothesis जो कि accept हो चुकी है, जब उससे दूसरे साइंटिस्ट भी साइंटिफिकली प्रूव करते हैं तो फिर वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। और ये थ्योरी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, या तो ये सही साबित भी हो सकती है, ये थ्योरी गलत साबित भी हो सकती है, और ये थ्योरी मॉडिफाई भी हो सकती है। द लास्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज लॉ. When a theory is tested again and again and found fit according to the facts, it becomes a law. यानी जब एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है और वो हर बार फैक्ट्स के मुताबिक सही साबित होती है तो वो लॉ बन जाती है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि हर थ्योरी जो है वो लॉ बन जाए, क्योंकि जब थ्योरीज सही साबित नहीं होती हैं तो फिर वो लॉ का दर्जा हासिल नहीं कर सकती हैं, जैसे कि थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।